حدیث طویل ہے، ترجمہ پیش خدمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یا رات کے وقت گھر سے نکلے تو حضرت ابو بکر و عمر سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے پوچھا اس وقت کس وجہ سے تم باہر نکلے؟ ان دونوں نے کہا کہ بھوک، یعنی ہمیں بھوک تھی جس کی وجہ سے ہمیں باہر آنا پڑا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے بھی اسی چیز نے باہر نکالا ہے جس نے تمہیں باہر نکالا، چلو اٹھو۔ چنانچہ وہ دونوں بھی آپ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آپ ایک انصاری صحابی کے پاس آئے تو گھر پر جب دستک دی تو پتہ چلا وہ گھر پہ موجود نہیں ہے، لیکن جب ان کی اہلیہ نے آپ کو دیکھا تو مرحبا اور اہلاً کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فلاں صحابی کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ اتنے میں وہ انصاری آدمی بھی آ گئے تو انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو دیکھا تو کہا الحمدللہ، آج تو اتنی عزت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان مہمانوں کو بھیج کر کہ کوئی بھی شخص اتنا معزز نہیں ہے۔ پھر وہ صاحب گئے اور کھجور کا ایک خوشہ لے کے آئے جس میں مختلف قسم کی کھجوریں تھیں اور کہا کھائیے، اور خود اس نے چھری لے لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو دودھ دینے والی بکری ذبح نہیں کرنا۔ تو اس نے ان کے لیے ایک بکری ذبح کی اور پھر انہوں نے اس بکری کا گوشت کھایا، خوشے سے کھجوریں کھائیں اور پانی پیا۔ جب سب شکم سیر ہو گئے اور سیراب ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر و عمر سے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سے قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ تمہیں بھوک نے تمہارے گھروں سے نکالا لیکن اب تم ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہو۔ ایک دوسری روایت میں اس کی تفصیل موجود ہے جو کہ جامع ترمذی میں ہے۔ وہاں حضرت عمر نے غالباً پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ان نعمتوں کا بھی سوال ہوگا پانی پر اور کھجوروں پر؟ آپ نے فرمایا ہاں ضرور، اللہ تعالیٰ تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں مسلم شریف کے ہیں اور ترمذی شریف میں یہ حدیث تفصیل کے ساتھ ہے اور ان صحابی کا نام بھی وہاں موجود ہے، ابو الہیثم بن تیہان۔ فوائد: اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت آپ کے جانثار صحابہ کی اس تنگ دستی کا ذکر ہے جس سے مسلمان ابتدائی دور میں اور ہجرت کے ابتدائی دنوں میں گزرے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے دین کی تبلیغ اور دین پر چلنے کی وجہ سے اگر دنیا کی قربانی دینی پڑی تو انہوں نے قربانی دی۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کفار مکہ نے تو مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا اور ہر لحاظ سے ان سے خود بھی دور رہتے اور لوگوں کو بھی دور رکھتے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ کاروبار، سامان کا لین دین، ان سے چیزیں خریدنا، ان کو چیزیں بیچنا شروع مکہ کے ابتدائی دور میں سب منع تھا، تو بہت مشکلات والا دور تھا۔ اور پھر ہجرت کے بعد بھی جو چند ابتدائی ایام تھے، کیونکہ ظاہر ہے سب نے اپنا گھر بار چھوڑا اور شہر چھوڑا، وطن چھوڑا، تو بہت پریشانی والے حالات تھے، لیکن انہوں نے دین پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا، چاہے ان کو دنیا کم ملی۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ایسے دوستوں اور ساتھیوں کے پاس جانا طلب ضیافت کے لیے کہ وہ یعنی ان کی دعوت کریں اور کچھ کھلائے پلائیں، جن کے بارے میں علم ہو کہ وہ آپ کے آنے سے خوش ہوں گے۔ نمبر 3، مہمان کی عزت افزائی کرنا اور ان کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ترغیب۔ مہمانوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد گھر میں اگر خاوند نہ ہو اور کسی فتنے کا اندیشہ بھی نہ ہو اور خاوند کی واپسی بھی جلد ہی متوقع ہو تو خواتین اپنے خاوند کے مہمانوں کا استقبال کر سکتی ہیں اور انہیں خوش آمدید کہہ سکتی ہیں۔ لیکن آج کے دور میں تو بڑے مسائل ہیں، گھر میں بٹھانا، غیر مرد کو بلانا، گھر میں بٹھانا یا بے پردہ سامنے آنا، یہ تو ظاہر ہے سب اپنی اپنی جگہ اس کی ممانعتیں ہیں، لیکن کوئی مناسب جگہ مہمان خانہ ہو
کہ جہاں کسی قسم کی پریشانی کا کوئی اندیشہ نہ ہو تو پھر مہمانوں کو انتظار کروایا جا سکتا ہے تاکہ کہ صاحب بیت جو ہیں وہ گھر آ جائیں۔ تو یہ حدیث مزید تفصیل کے ساتھ جامع ترمذی میں ہے، اور وہاں اس میں اور زیادہ اس سے ہمیں ہدایات ملتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔